اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین سامعین بہت بہت السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج سیکنڈ رمضان المبارک کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رمضان ڈیلی رمضان لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن میں شاہد عمران طاہر صاحب، عبدالستار سراج صاحب اور ان کے بیٹے طاہر سراج صاحب بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ بلا تاخیر ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور میں التماس کروں گا طاہر سراج صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محمد طاہر سراج ہمیں تلاوت کلام پاک سنا رہے تھے، اور ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز میں انہوں نے تلاوت کلام پاک پیش کی ہے۔ اللہ پاک ان کو اور شوق اور ذوق عطا کرے۔ تو بلا تاخیر میں شاہد عمران طاہر صاحب جو کہ ہمارے منہاج القرآن مینچسٹر کے نائب جنرل سیکریٹری بھی ہیں، ان سے التماس کروں گا کہ وہ ہدیہ درود و نعت کے پھول بچھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ وچھوڑے دے میں صدمے رو
روز چلا یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہوئے ہنجواں ٹھلاں یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجواں ٹھلاں یا رسول اللہ ہوائے وقت دیے لے جا مدینے اتھرو میرے ہوائے وقت دیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھیں اور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ تے آکھیں اور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں
دن رات گلاں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور شاید عمران طاہر صاحب بڑی پیاری آواز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور کچھ یوں گیا تھے کہ لب پہ جو تیرا نام آتا ہے، لب پہ جو تیرا نام آتا ہے، وہی ایک لمحہ کام آتا ہے. فرش پر تیرے نام کے صدقے، فرش پر تیرے نام کے صدقے عرشیوں کا سلام آتا ہے. میرے سامنے جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے، میرے سامنے جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے، لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اسی اشعار کے ساتھ حضرت علامہ عبدالستار سراج صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ حدیث و قرآن کی روشنی میں ہمیں اسلامی تعلیمات میں سے کچھ پھول جو ہیں وہ ہماری نظر گوش کرے اور ہمارے دل و اذہان کو روحانی طور پر منور کرے. جزاکم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان اور انعام ہے جس نے ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا. آج کے درس قرآن کے لیے میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 جس میں ارشاد ہوا ذالک الکتاب، یہ قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے. اس آیت کی ایک تفسیر جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے کی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنے آغاز میں اپنے سننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس کتاب کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اس کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو اصول دیے گئے ہیں، جو ضابطے دیے گئے ہیں، جو انسان اعمال کرے گا اس کا جو نتیجہ آئے گا، قرآن مجید نے اپنی ابتدا یہاں سے کی ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب آپ کو پڑھنے کے لیے دی جائے تو یوں کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس کتاب کو مکمل کر لیں، اس کو پڑھ لیں، تو اس کے آخر پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے، جو کتاب آپ نے پڑھی ہے، اس کی تعلیمات میں، اس کے کنٹینٹس میں، اس کے سبجیکٹس میں، اس کے اندر جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں. لیکن قرآن مجید نے ایسا اسلوب کیوں اختیار کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اگر انسان کسی کے ساتھ چلتا ہے، کسی تحریک کے ساتھ، کسی تنظیم کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ،
اور یہ بنیادی طور پر تو قرآن اس جماعت کے لیے اترا جو جماعت صحابہ ہے، کیونکہ پہلے مخاطب وہ تھے، اور اس کے بعد پھر یہ پوری کائنات کے لیے بھی ہے، یہ ہدی للناس بھی ہے۔ تو ایک بات ان کو آغاز میں سمجھا دی کہ آپ جس حق کی جماعت کے ساتھ ہیں، جس تحریک کے ساتھ ہیں، جس مشن کے ساتھ ہیں، تاجدار کائنات کے ساتھ ہیں، جو تعلیمات ان کے پاس آ رہی ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، جو گائیڈ لائن آ رہی ہے، اگر آپ اس میں شک کریں گے، شبہ میں پڑے رہیں گے، تو آپ کبھی ہدایت کو نہیں پا سکتے، آپ کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ جو بھی آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، جو بھی آپ کا آبجیکٹو ہے، جو بھی آپ کا گول ہے، اور یہی ضابطہ قیامت تک کے لیے دے دیا ہے اہل حق کو، کہ انسان جب بھی کسی تنظیم کو، تحریک کو، جماعت کو جوائن کرتا ہے تو اسے یہ تسلی کر لینی چاہیے، پوری تحقیق کر لینی چاہیے، اپنا پورا ریسرچ ورک کر لینا چاہیے کہ میں جن کے ساتھ چل رہا ہوں وہ اہل حق ہیں، وہ حق کے علمبردار ہیں۔ اگر انسان ایسے ہی شک میں پڑا رہے، پریشانی میں پڑا رہے، وساوس کا شکار رہے کہ میں جن کے ساتھ ہوں معلوم نہیں وہ حق پر بھی ہیں یا نہیں ہیں، وہ کامیابی حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ اپنی منزل کو پائیں گے یا نہیں پائیں گے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی سوچ رکھنے والا شخص زندگی میں کبھی ہدایت کو نہیں پا سکتا، کبھی کامیابی کو نہیں پا سکتا۔ تو یہاں پر قرآن مجید اپنی تعلیمات کا آغاز کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ جو کل ہم نے جس سورہ کا ترجمہ اور تفسیر مختصر کیا، وہ تو مقدمہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، حروف مقطعات کے بعد یہ پہلی آیہ مبارکہ ہے۔ پہلا جو پرنسپل دیا ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ نے جو پہلا اصول لیا، پہلا اصول یہ لیا ہے کہ انسان جب حق کی راہ پر چلتا ہے تو اسے پوری تسلی ہونی چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے، پورا علم ہونا چاہیے، کمپلیٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں جس بھی تحریک کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ہوں، وہ 100% حق پر ہے۔ جب آپ کا اس کے حق ہونے پر یقین ہو جائے، پھر انسان اس کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے۔ اگر انسان وساوس کا شکار رہے تو پھر وہ کبھی کامیابی کو نہیں پا سکتا۔ اور پھر اس میں اہل ایمان کی جو صفات بیان کی، ان صفات کے آخر پہ جا کے ارشاد فرمایا آیت نمبر 5 میں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جنہوں نے پوری تحقیق کے بعد اس کتاب کو حق سمجھا، اس کی تعلیمات کو حق سمجھا، اس کے لیے جانی اور مالی قربانی دینے کو حق سمجھا، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقیناً وہی لوگ فلاح پا جائیں گے۔ یہ پہلا تصور اس میں دیا۔ اور دوسرا جو تصور دیا اس سورہ مبارکہ کے اندر، قرآن مجید نے پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا، متقین کی صفات گنوائیں، پھر کفار کا ذکر کیا، اور کفار میں فرمایا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے حق بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ اگر آپ دیکھیں تو فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں سے ہماری زندگی میں ایک سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں، ہر اعتبار سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی قیمت پر وہ حق کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ حق کا ساتھ نہیں دیں گے، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ انہیں ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ جب بھی آپ حق کی راہ پہ چلتے ہیں تو مختلف لوگ آپ کو ملیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، انہیں حق کی تلاش ہوتی ہے،
वो चाहते हैं कि हमें कोई हिदायत का रास्ता मिल जाए, वो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, वो मुतलाशी होते हैं, सरगर्दा होते हैं कि हमें कहीं से रोशनी मिल जाए, हिदायत मिल जाए, और वो उसको तस्लीम करने के लिए भी तैयार होते हैं। अगर ऐसे लोग आपको मिलें तो यकीनन आप पे लाजिम है, आप पे फ़र्ज है, आप उनकी रहनुमाई करें। दूसरा तबका ऐसा होता है कि वो मुतलाशी तो नहीं होता, लेकिन उनके अंदर ये इस्तेदाद होती है, अगर कोई उन्हें हक बात समझा दे तो वो सुनने के लिए भी तैयार हैं, समझने के लिए भी तैयार हैं, और किसी हद तक अगर बात उनकी समझ में आ जाए तो वो हक को फॉलो भी कर लेते हैं, हक को कबूल भी कर लेते हैं। और एक तबका इंसानों का ऐसा होता है जो किसी कीमत पर हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता, उसके अपने बातिल के साथ मफादात होते हैं। बेशुमार ऐसे असबाब होते हैं जिसकी वजह से वो किसी कीमत पर हक को कबूल नहीं करने को तैयार। ऐसे लोगों के लिए फरमाया गया है कि ऐसे लोगों पर आप अपना टाइम ज़ाया न करें। अगर आपको अंदाज़ा हो गया है कि एक बंदा किसी कीमत पर भी हक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, हक का सौदा लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे बंदों पर अपना टाइम ज़ाया न करें। फिर इसी में एक अगला जो तबका आया है वो मुनाफिकीन का आया है। मुनाफिकीन की पहचान जो कुरान मजीद ने दी है वो बड़ी अजीम पहचान दी है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। कुरान मजीद कहता है कि वो जो मुनाफिकीन हैं वो हमेशा अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझते हैं और अहले हक को बेवकूफ़ समझते हैं। अहले हक की अलामत क्या होती है? अहले हक की पहचान ये होती है कि जब उन्हें यकीन हो गया कि हम हक पर हैं तो वो फिर हक की खातिर अपना जान माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मुनाफिक जब उन्हें देखते हैं ये तो हक की खातिर अपनी जान भी दे रहे हैं, अपना वक्त भी दे रहे हैं, अपना माल भी दे रहे हैं, उसके लिए तकलीफें भी उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को मुनाफिक ये समझते हैं कि माज़अल्लाह ये बेवकूफ़ लोग हैं। ये सहाबा कराम को भी ताना दिया गया और आज भी यही है। जो लोग बड़े खलूस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, इखलास के साथ जब अल्लाह की राह में अपना जान माल लुटा रहे होते हैं तो वो अपने आप को समझदार ज्यादा समझते हैं, वो कहते हैं आप बेवकूफ़ लोग हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि नहीं आप भी इसी रास्ते पे आ जाएं तो वो कहते हैं हम तो ऐसे नहीं आएंगे जैसे ये बेवकूफ़ लोग चले गए हैं, हम तो देखेंगे कि फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। तो दोस्तान मोहतरम, दीन की राह में इंसान को फ़ायदा दुनियावी नहीं देखना होता, उखरवी देखना होता है। अगर आपको समझ आ गई है कि मैं हक की राह पे हूँ, दीन की राह पे हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की राह पे हूँ, मैं अहले बैत की राह पे हूँ, सहाबा कराम की राह पे हूँ, अंबिया की राह पर हूँ, तो फिर इस सारी तारीख के अंदर इंसान हमेशा कुर्बानियाँ देते आए हैं। और कुरान मजीद ने मुनाफिकीन की एक और बीमारी भी जिक्र की है और फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। ये निफाक एक मर्ज होता है, अगर इंसान इसका प्रॉपर इलाज न करे तो ये मर्ज फिर बढ़ता जाता है। निफाक की बीमारी कम नहीं होती, ये बढ़ती जाती है। वो फिर जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि वो भी ये समझते हैं कि नहीं इसमें तो जान देना, माल देना, टाइम देना ये बेवकूफ़ी है, तो उनको और ज़्यादा दलाइल आ जाते हैं, वो और दूर होते जाते हैं। आप जिस शख्स को देखें कि वो दीन की राह से दूर हो गया, दीन से कुर्बानी देने से दूर हो गया, उसे अपना मुहासबा करना चाहिए। फिर आगे जाके कुरान मजीद ने एक और उसूल दिया है हमें, और वो उसूल ये दिया है कि आपके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब हिदायत आ गई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आपकी तौबा कबूल हो गई और आप ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए, उसमें जो एक आम पैगाम दिया, और वो पैगाम ये दिया दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल नहबितु मिनहा जमीया, आप सारे ज़मीन पे चले जाएं, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, आपके पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, फमन ताबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो मेरी
ہدایت کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کی پریکٹس کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی حزن بھی نہیں ہوگا۔ معزز سامعین اور ناظرین، یہ قرآن مجید کا ایک پیغام ہے، یہ قرآن مجید کا ایک دعویٰ ہے، یہ قرآن مجید نے ایک چیلنج کیا ہے لوگوں کے لیے کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، جو اس ہدایت کو اپنی زندگی میں اپنائے گا، اس پر کوئی خوف نہیں رہے گا، کوئی غم نہیں رہے گا۔ اب ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی خوف میں ہے، ہم اگر خوف کی زندگی گزار رہے ہیں، غم کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں اس ہدایت کی کتنی اتباع ہے، ہم کتنا فالو کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے پیغام کو، اس کے محبوب کے پیغام کو۔ تو دوستان محترم، قرآن مجید نے یہ جو چیلنج دیا ہے دنیا کو، اس ہدایت کی پیروی کرنے والے ہر خوف سے، ہر غم سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یہ چیلنج پہلے لوگوں کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے فرمایا قرآن مجید نے، ذالک الکتاب لا ریب فی، قرآن کی تعلیمات ھدی للمتقین، یہی متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ فمن تبع ہدایا، جس نے اس ہدایت کی اتباع کی، جس نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں استعمال کیا، جس نے اپنے شب و روز قرآن کے مطابق بنا لیے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ رب العزت انہیں ہر خوف سے اور ہر غم سے پاک کر دیں گے۔ تو یہ ماہ مبارک، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، یہ ہمیں دعوت دیتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، جس میں یہ ہدایت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنا چاہیے، قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ جڑنا چاہیے، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، اس کو پریکٹس کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو ہماری زندگیوں سے خوف اور غم ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے، اور میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ علامہ صاحب دعا فرمائیں تاکہ اس مشکل دور میں اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، کسی نہ کسی کے صدقے اللہ پاک ہمیں اس مشکل سے، یہ جو مشکل وقت سے ہم دوچار ہیں، کہ جب رمضان مبارک میں ایک گہما گہمی کا عالم ہوا کرتا تھا مسجدوں میں، لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، تو علامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا دعا کریں تاکہ تمام لوگ جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اجتماعی طور پر ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں، اور اللہ پاک کسی نہ کسی کے صدقے ہم پر سے یہ عذاب جو ہے اس کو دور کرے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ مولا، اس ماہ مبارک کی برکت سے جو تیری وبا آئی ہے، جو آفت آئی ہے، جو آزمائش آئی ہے، اس سے انسانیت کو محفوظ فرما لے۔ مولا، اس وبا کو جلدی اٹھا لے، اپنے گھروں کو آباد فرما دے، اپنے کعبۃ اللہ کو آباد فرما۔ مولا، لبیک اللہم لبیک کی ان صداؤں کو پھر سے دینے کی توفیق عطا فرما۔ وہ اپنے محبوب کا در اقدس، جہاں سارے گناہگاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں،
مولا جن کی شفاعت پر تو بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے، آقا کی اس بارگاہ کا صدقہ، حضور کے گنبد خضرا کا صدقہ، آپ کی سنہری جالیوں کا صدقہ، مولا اس وبا کو اٹھا لے، انسانیت پہ اپنا رحم فرما، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ مولا ہم سب کو قرآن مجید کا نور عطا فرما، قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے اس وعدہ کے مطابق کہ جو تیری ہدایت کو فالو کرے گا، جو اس کی اتباع کرے گا، جو اس کو اپنی زندگی میں اپنائے گا، ہر طرح کے خوف اور غم دور کر دے گا۔ مولا ہمیں وہ قرآن کا نور عطا فرما کہ قرآن ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے، قرآن کے مطابق ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ مولا اس قرآن کے صدقے سب بیماروں کو شفا دے دے، سب تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، سب محتاجوں کی محتاجی دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، سب کے گھروں میں خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، تحریک منہاج القرآن پہ کرم فرما، حضور سیدی شیخ الاسلام کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ہمیں ان کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں کو آباد فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، وہاں پر میرے مولا جو تیری اس وبا کی وجہ سے لوگ بیمار ہیں، جو لوگ فوت ہو رہے ہیں، جملہ بیماروں کو شفا دے دے، جملہ اہل ایمان جو فوت ہوئے مولا ان کی بخشش فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم پر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔